اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع انتہائی افسوسناک ہے۔ جو کچھ یہ 2 دنوں میں ملک کے ساتھ ہوا ہے اس پہ بات کروں گا۔ جو خربوں کا نقصان ہوا ہے اس پہ بات کروں گا۔ جن املاک کو، جن لوگوں کی جائیدادوں کو جلایا گیا اس پہ بات کروں گا، اور ایک آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کروں گا کہ جو جس دن یہ ہوا سسٹم اس دن میں لاہور سے آ رہا تھا۔ مجھے تو خیر موٹر وے پہ ہی اتار دیا گیا، بس وہ بڑی بس تھی ڈیوو کی، وہ انہوں نے اوپر ہی روک لی، نیچے اتارے ہی نہیں، انہوں نے اوپر ہی سائڈ پہ لگا کے وہیں پہ مسافروں کو اتار دیا۔ تو پیدل میں 26 نمبر چنگی تک پہنچا ہوں، راولپنڈی 26 نمبر چنگی تک۔ وہاں جو صورتحال میں نے دیکھی کس طریقے سے ایک پشاور سے مسافر کوچ آ رہی تھی، یہ ٹیوٹا آئی ایس، اس کو انہوں نے روکا، سواریوں کو نیچے اتارا اور اس کو آگ لگائی، اور ڈرائیور ان کے مالک بھی تھا، ڈرائیور بھی، وہ ان کے پاؤں پکڑ رہا تھا کہ بھائی میں نے یہ 15 لاکھ کی قسطوں پہ لی ہے اور ابھی صرف 2 قسطیں ادا ہوئی ہیں، بقایا ٹوٹل رقم رہتی ہے تو 50,000 روپے قسط ہے، 1 لاکھ روپیہ ادا ہوا ہے، 14 لاکھ اس کا بقایا ہے۔ انہوں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور ظالموں نے اس کو آگ لگا کے جلا دیا۔ اب اس بندے کا کیا قصور تھا؟ وہ تو اپنے بچوں کے رزق کے لیے نکلا ہوا تھا، سواریاں لے کے آ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا عمران نیازی کو گرفتار کرو، یا ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی تو سارے لیڈر گرفتار ہوتے رہے، یہ کوئی اسپیشل تو نہیں آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے جو یہ گرفتار ہو گیا تو بھائی نہ کام کو غلط کام کرے نا، اگر صحیح ہوا غلط کام ہوئے تو سزا ہو جائے گی، اگر نہیں کیے ہوئے تو رہا ہو جائے گا۔ تو اس پہ بات ہوگی، اور بندیال نے اپنی اصلیت دکھائی ہے آج کس طریقے سے۔ ایک بندہ جس کو ہائی کورٹ اس کی گرفتاری کو جائز قرار دے چکی ہے اور پھر وہ ریمانڈ پہ ہے، ریمانڈ پہ ایک بندے کو کس قانون کے تحت بندیال نے رہا کیا ہے اور کس قانون کے تحت طلب کیا ہے عدالت میں، اور دیکھتے ہی خوشی کا اظہار کیا کہ مجھے آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ وہ خوشی اس کو دیکھ کے نہیں ہوئی، وہ ڈالروں کی وجہ سے ہوئی تھی جو پیچھے سے مالکوں نے ٹرانسفر کیے تھے اس کو، اس کی وجہ سے اس کو خوشی ہوئی تھی۔ تو باقی جو ہے نا، یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ملک کو نقصان پہنچایا گیا 2 دنوں میں، ملک کے ساتھ کیا شروع ہوا ہے۔ لیکن یہ تفصیل میں جانے سے پہلے وہی بات کروں گا کہ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ لوگوں کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، اور جو غیر ممالک میں چیک کرتا رہتا ہوں ان کی تعداد جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے سنتے ہیں، میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ اچھے تاثرات بھی آ رہے ہیں، اچھے اثرات بھی آ رہے ہیں اس پہ۔ تو یہ کون تھے؟ اچھا، یہ میں سب سے پہلے تفصیل میں جانے سے پہلے ایک اپیل کروں گا کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، تاکہ پھر بات پوری طرح سمجھ میں آتی ہے۔ درمیان سے دیکھی سکپ کر دی، پھر درمیان سے دیکھی سکپ کر دی تو اس سے سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ آخر میں جو دعا ہوتی ہے اس میں لازمی شرکت کیا کریں۔ تو باقی جو ہے نا، اب آپ آ جائیں کہ اصل موضوع کی طرف، کہ دیکھیں یہ میں جب اترا ہوں نا 26 نمبر چنگی پہ، تو وہاں پہ ٹوٹل 200 بندہ تھا، اور جو بسوں سے، گاڑیوں سے، ٹیوٹو سے، آئی ایس سے اتر رہے ہیں، فیملیاں، بچے ان کے ساتھ، عورتیں ان کے ساتھ، ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور اتنے بزدل عوام ہو گئی ہے، ان کے دل میں پتہ نہیں کیا خوف پیدا ہو گیا، موت سے کیوں اتنا ڈرتے ہیں یہ، کہ یہ 2-3 ہزار بندہ 200 بندوں سے ڈر کے سائڈ پہ کھڑا ہے۔
अच्छा, उन्होंने डंडे उठाए हुए और हैं कौन? सारे के सारे पठान, और शक्लों से और दाढ़ियों से वो पाकिस्तानी लगते भी नहीं थे, वो अफगानी ही लगते थे। ये एजेंसियों को तहकीक करनी चाहिए कि ये कच्ची आबादियों के अंदर इनको बसाया गया है। पूरे मुल्क की कच्ची आबादियों को चेक करें कि वहाँ पे किस तरीके से इनको रखा जाता है, किस तरीके से इनको ट्रेन किया जाता है, और बवक्त ज़रूरत इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये वही गैर मुल्की ताकतों के एजेंट हैं ये सब। तो मैं आगे बढ़ा, वो एक ने मुझे रोका, ऐसे धक्का दिया ना पीछे की तरफ, तो मैंने कहा "हाँ, क्या तकलीफ है?" कहता आगे रास्ता बंद है। मैं क्या, क्यों बंद है भाई, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं खैर निकल गया, मुझे बाकी एक दो ने उसको समझाया कि बूढ़ा आदमी जाने दो, मैं निकल गया। अगर मैं बूढ़ा आदमी 75 साल का एक बुजुर्ग आदमी निकल के जा सकता था, तो आप लोग 2-3 हजार बंदे थे, 200 बंदों के पीछे डर के वही खड़े रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे पैदल गया हूँ, आगे मुझे टोयोटा मिल गया, वहां से बैठा हूँ सदर, और वहां से बैठा हूँ अपने घर सीधा। तो मैं तो तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर अपने घर में मौजूद था। और वो जो बुजदलों की तरह वहां खड़े अपनी फैमिलियों के साथ जलील ख्वार हो रहे थे, उनको अकल होनी चाहिए थी कि भाई इन 200 बंदों के पीछे तुम क्यों डर रहे हो। तो उसके अलावा एक और चीज मैंने देखी है कि ये जो भी तोड़ फोड़ या जिस तरह भी ये कर रहे थे ना, इनका मकसद जो था ना, यही था कि इन लोगों को मारा जाए, इन पे तशद्दुद किया जाएगा। और हमारे फौज के इदारों पे जिस तरह हमले किए गए हैं, मैं सलूट पेश करता हूँ उनको कि उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इनका मंसूबा नाकाम बनाया। इनकी कोशिश थी कि इनके ऊपर पुलिस आर्मी एक्शन लेगी, क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग ऐसी ही होती है, वो तो सीधा सीधा शूट करते हैं। उनको ये ट्रेनिंग तो नहीं दी जाती है कि भाई किस तरह जुलूसों को फेस करना है। उनको तो लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है कि दुश्मनों के खिलाफ कैसे लड़ना है। तो ये भी हमारे छुपे वो दुश्मन ही है, ये हमारे दोस्त नहीं है, ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं है, ये आपके और मेरे दोस्त नहीं है। ये हमारे वो छुपे वो दुश्मन है जो आलमी ताकतों के एजेंट है, जो मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, जो हमारी अमलाक को तबाह, खरबों डॉलर का नुकसान। और जिना हाउस को क्यों तबाह किया गया, वो तो कायदे आजम का घर था, कायदे आजम से मंसूब था, उसको क्यों तबाह किया गया? उसको बिल्कुल बिल्डिंग की पूरी जला दी गई। ये कौमी अदारे, ये बसें कौन इस्तेमाल कर रहा था? ये आम आवाम, गरीब आवाम इस्तेमाल कर रही थी ना। को आके नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने तो नहीं इन बसों में सफर करना था। इनमें तो गरीब आवाम ने, आपने, मैंने, हम सब ने सफर करना था। इनको जलाया गया, और फिर किस तरीके से लोगों की अमलाक को, लोगों की गाड़ियों को जलाया गया, लोगों के प्राइवेट ऑफिस जलाए गए, और किस तरीके से कंपनियों के जो इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान में आई हुई थी उनके ऑफिस जलाए गए। ये पूरी प्लानिंग के तहत ये किस वजह से हो रहा है? सी पैक को रोकने का वो हुआ जा रहा है, रोकने का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन इंशाल्लाह वो जात पाक है ना, सी पैक अब इंशाल्लाह रुकने वाला नहीं है। अब जो ब्लॉक बन गया है ना, इसमें इंशाल्लाह अमेरिका का बाप भी आ जाए, इसराइल का बाप भी आ जाए, इंडिया का बाप भी आ जाए, ये अब इसको नहीं रोक सकेगा, ये इंशाल्लाह बन के रहेगा। तो बाकी ये देखें, बंदयाल ने आज भी अपनी असलियत दिखाई है कि किस तरह फौरी तौर पे तलब किया। हालांकि इख्तियार नहीं था उसका ये करने का, क्योंकि ये हाई कोर्ट का केस था, और हाई कोर्ट ने उसमें उसको जायज करार दे दिया था। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसको जायज, गिरफ्तारी को जायज करार दिया था, क्योंकि वो बाकायदा वारंट जारी हुए हुए थे। तो ये अलकादर यूनिवर्सिटी के सिलसिले में, तो वो वहां से जो आपके और मेरे टैक्स का पैसा जो रिटर्न किया था गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने, यूके की गवर्नमेंट ने हमें रिटर्न किया था कि पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, ये आपको वापस किया जाता है। वो जनाब इन्होंने खजाने में जमा करवाने की बजाय मल उठाया और मलक रियाज को दे दिया, और तबादले में उससे 460 कनाल रकबा लिया गया अलकादर ट्रस्ट के नाम से फ्रॉड करके। ये कोई वेलफेयर ट्रस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है। कोई मुफ्त बच्चा वहां पे नहीं पढ़ता है, ना ही किसी को पढ़ाया जाता है। ये इसकी वेलफेयर की आड़ में करप्शन को फरोग दिया जा रहा है। ये मेरी बात लिख लें आज। तो
ابھی دیکھیں کس طریقے سے اس کی، اچھا ان کی دیکھیں کالیں ٹریس ہو گئی ہیں. وہ جو ٹائیگر فورس کا سربراہ ہے لاہور میں سب سے زیادہ تباہی نکلی ہے. تقریباً 300 کے قریب تو پولیس کی اور آرمی کی گاڑیاں جلائی گئی ہیں، آرمی آفیسرز کی گاڑیاں جلائی گئی ہیں، پولیس والوں کو زخمی کیا گیا ہے. حتیٰ کہ پولیس کا سینئر ترین آفیسر ایک آنکھ سے محروم ہو گیا ہے. ان کم وقتوں نے، بدبختوں کو اللہ تباہ کرے، انہوں نے اس اچھے خوبصورت خوبرو جوان کو پوری زندگی کے لیے معذور کر کے رکھ دیا ہے. اس کی ایک آنکھ ہی ضائع ہو گئی ہے. ایس پی لیول کا بندہ ہے، چھوٹا موٹا نہیں، ایس پی لیول کے بندے کو یہ حال کیا ہے، تو سپاہیوں کا کیا حال کیا ہوگا وہ آپ لوگ خود ہی اندازہ کر لیں. تو یہ باقاعدہ ٹرین لوگ تھے، یہ عام عوام نہیں تھی. اچھا ان کے پاس ویپن کون سے تھے؟ کیمیکل تھا، کیمیکل سے سپرے کرتے تھے، ایک دم آگ بڑک اٹھتی تھی. یہ کیمیکل ان کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو کیمیکل گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے یا ایجنسیوں کے پاس ہوتا ہے یا پھر انتہائی حساس اداروں کے پاس ہوتا ہے، یا پھر اگر کوئی پرائیویٹ کمپنی منگواتی بھی ہے تو وہ بہت زیادہ تحقیقات کرنے کے بعد اس کو الاؤ کیا جاتا ہے، ورنہ نہیں کیا جاتا. یہ کس طریقے سے ان کے پاس آیا تھا؟ کیونکہ وہ تو صرف سپرائی کر کے آگے نکل جاتے تھے، پیچھے خود بخود ہی آگ بڑک اٹھتی تھی. جتنی بھی گاڑیاں انہوں نے جلائی نا، ماچس یا پیٹرول کسی کے پاس نہیں تھا. وہ انہوں نے کیا کیا جناب، یہ کیمیکل سپرے کیا ہے. اس کے بعد وہ کچھ 2-3 منٹ بعد اس کیمیکل کی یہ تاثیر ہی ایسی ہوتی ہے کہ خود بخود آگ بڑک اٹھتی ہے. اس طریقے سے آگ بڑک اٹھی، اور وہ آگ، کیمیکل کی آگ جو ہوتی ہے نا، وہ سب سے زیادہ نقصان کرتی ہے. وہ حد سے زیادہ نقصان کیا اس آگ نے کہ پوری کی پوری بلڈنگیں ہی تباہ کر دی ہیں، وہ استعمال کے قابل ہی نہیں رہی ہیں. ویسے جو عام آگ ہوتی ہے نا وہ اتنا نقصان نہیں کرتی ہے. یہ بڑی مخصوص طریقے سے پوری پلاننگ کی گئی تھی. اچھا ٹائیگر فورس کا جو سربراہ تھا نا لاہور میں، اس کی کال بھی ٹریس ہو گئی ہے. وہ ان کو باقاعدہ آرڈر دے رہا ہے کہ اب خانہ جنگی شروع کروا دینی چاہیے. مطلب یہ پلان ان کا خانہ جنگی کرنے کا ہی تھا. تو اس میں ہماری فوج نے اس کو ناکام بنایا کس طریقے سے کہ انہوں نے ری ایکشن نہیں لیا. لیکن اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو بندیال کو اٹھا کے سیدھا اڈیالہ جیل میں ڈالے. جب تک یہ بندیال بیٹھا ہوا نا، یہ ایجنٹ ہے عالمی طاقتوں کا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یا اس کے ساتھ یہ جو بیٹھے ہوئے نا، اظہر من اللہ ہے، وہ اس کا دوست ہے عمران نیازی کا، اس کے بھی کچھ مفادات وابستہ ہیں اس کے ساتھ. وہ لیکن یہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ وہ دوست ضرور ہے یا کچھ ہوگا اندرونی، مجھے نہیں پتا ہے. تو میں اس پہ بندیال پہ کھل کے اس لیے لگا رہا ہوں، اس کا پورے پروف آ چکے ہوئے ہیں، بندیال اور اس کے دونوں ساتھیوں، تینوں ججوں کے. لیکن یہ جو 2 جج بیٹھے ہوئے تھے نا، تو اس نے، بندیال نے جب حکم جاری کیا کہ فوری طور پہ اس کو ادھر سے ریلیز کر دیا جائے، رہا کر دیا جائے، تو انہوں نے مخالفت کی اس چیز کی، دونوں ججوں نے. تو مجبوراً پھر اس کو واپس ریسٹ ہاؤس، واپس پولیس کی کسٹڈی میں دینا پڑا، اور ساتھ حکم دیا جناب آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے، آپ کو دیکھ کے نہیں، ان ڈالروں کو دیکھ کے زیادہ ہوئی ہے جو کہ میرے اکاؤنٹ میں آج ہی ٹرانسفر ہوئے ہیں. تو وہ عالمی طاقتوں نے جو ٹرانسفر کیے ہیں اس کی وجہ سے مجھے خوشی ہوئی ہے. تو میں آپ کو ریسٹ ہاؤس میں بھیج رہا ہوں، وہاں آپ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کریں، صبح آپ کو ہائی کورٹ میں پیش کر کے ریلیز کر دیا جائے گا. تو 10 سے 12 لوگوں کو الاؤ کیا. کس قانون کے تحت الاؤ کیا؟ ایک بندہ اس پہ ریمانڈ پہ ہے، وہ اپنے ساتھ 10 سے 12 لوگوں کو کس قانون کے تحت رکھ سکتا ہے؟ یہ بندیال کا باپ بتائے. میں نہیں ڈرتا ہوں اس کے دادے سے بھی، میں ڈرتا ہوں تو صرف اس ذات پاک سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے. لیکن جہاں پہ میرے ملک کا مفاد آئے گا، میرے ملک کی اہمیت آئے گی، میری پاک فوج کی اہمیت آئے گی، میرے سرکاری اداروں کی اہمیت آئے گی، وہاں پہ میں ہزاروں لاکھوں بندیالوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. کیوں اس نے کس قانون کے تحت اس کو ریلیز کیا تھا؟ یہ بعد میں دوسرے ججوں نے جب شور ڈالا تو پھر اس کو کہا نہیں جی کل تک آپ ریسٹ ہاؤس میں رہیں، کل صبح آپ کو ہائی کورٹ سے ریلیز کر دیا جائے گا. اب ہائی کورٹ کو چاہیے کہ وہ انصاف کرے، پورے کا پورا انصاف کرے کہ بھائی ہائی کورٹ کا ہی فیصلہ موجود ہے کہ اس کی یہ قانونی ہے گرفتاری. غیر قانونی کیسے ہوگی؟ وارنٹ جاری ہوئے اس کے
समन निकले हुए हैं, समन की तकमील कराई गई है, वारंट की तकमील कराई गई है, जाके जमान पार्क में नैब के एहलकारों ने सब कुछ होने के बावजूद जो है ना वो उसको बिल्कुल कानूनी तरीके से, हाँ एक गलती इनसे भी हुई है, अदालत के अंदर से अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, बाहर निकलने का इंतजार करना चाहिए था। तो या फिर कल ये रिलीज करें ना तो गवर्नमेंट फौरन एक और केस बनाए इस पे और उस पे इसको अरेस्ट कर ले दोबारा, वहां से जैसे बाहर निकले इसको अरेस्ट कर लिया जाए। ये कोई मुश्किल काम नहीं होता है लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, करना चाहें तो। ये भी तो गवर्नमेंट वाले भी तो बुजदिल है, इनकी बुजदिली की वजह से तो यहाँ तक मामला पहुंचा है, पहले ही अरेस्ट कर लेते तो। अच्छा कल भी इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, वो रेंजर्स ने जाके तो उसको गिरफ्तार किया है। अच्छा उसका झूठ देखें अल्लाह ताला ने कैसे उसके मुंह पे दे के मारा है कि परसों एक दिन पहले वो व्हील चेयर पे बैठ के अदालत में पेश हुआ और कल किस तरह चल के गया, जब गिरफ्तार हुआ तो कैसे चल के गया, गाड़ी में जाके बैठा है, और उसके बाद आज सुबह सुप्रीम कोर्ट कैसे चल के गया है, अब वो टांग बिल्कुल ठीक हो गई। लानत है, मैं कहता हूं जी ऐसे जजों पे जो इसको जमानतें दे रहे हैं, करप्ट जज जो बगैर उसके, कभी दहशतगर्दी के पर्चों में जमानत हुई है बगैर बंदे के पेश हुए हुए, ये घर में बैठा होता है इसकी जमानतें मंजूर हो जाती हैं। 9 जमानतें इसकी 10 मिनट के अंदर अंदर कैसे मंजूर हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में। फिर कहते हैं जी हमें लोग बुरा भला कहते हैं, भाई तुम लोग हो ही इस काबल जो तुम लोगों को जूते घर से बेगमात मारती हैं और बाहर से इंशाल्लाह अवाम मारेगी तुम लोगों को। जो तुम लोगों ने अवाम के साथ किया है ना, करवाया ये 2 दिनों में, हे खान साहब आप अगर इसकी वो कर दें, मजम्मत कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों भाई, क्यों मजम्मत कर दे, पूरा पूरा केस चलेगा। खान साहब ने इनको वर्गलाया था, ये किसने कहा था जत्थे तैयार करो, किसने लाए हुए हैं, किसने ये अफगानी घुसाड़े हुए हैं यहाँ पे लाके। लेकिन अब इंशाल्लाह हमारा मुल्क अल्लाह की मदद से इन क्राइसिस से निकल आया। सी पैक इनका बाप भी नहीं रोक सकता है। ये करप्ट जजों को अब टाइम आ गया, इनको जूते मारते हुए गेट तक छोड़ा जाए, वो गेट के बाहर लाके ना पीछे से इनको गांठ पे लात मारी जाए कि चलो ये तुम्हारी औकात थी। ये अजीब तमाशा है। या तो आम बंदे को भी, जैसे वो उस पे रिमांड पे हो तो आम बंदे को भी इसी तरह रह करें ना जैसे इसको किया है। ये करार दे सकते थे कि भाई तरीका गलत था, गिरफ्तारी बिल्कुल सही हुई है, उसका तरीका गलत था, तो जिन्होंने ये गलत तरीका इख्तियार किया है उनको हम वार्निंग दे रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना है, बस बात खत्म। और जो वो रिमांड पे जो कुछ वो नैब वाले पूछना चाह रहे थे वो पूरी अपनी तहकीकात 8 दिनों में मुकम्मल करते, उसके बाद अदालत आगे फैसला करती कि क्या करना है, जैसे बाकियों के साथ होता रहा है। बाकी भी तो वज़ीर आज़म गिरफ्तार होते रहे हैं ना। 1961 में सहरवर्दी गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद जनाब लियाकत अली खान गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ्तार हुआ था, बेनज़ीर गिरफ्तार हुई है, नवाज शरीफ 3 मरतबा गिरफ्तार हुआ है, तीनों मरतबा उसने जेल काटी है। उसके बाद मरियम नवाज गिरफ्तार हुई है, औरत थी वो गिरफ्तार हुई, उसने जेल काटी है। ये शायद खाकान अब्बासी भी वज़ीर आज़म था, वो गिरफ्तार हुआ है, उसने जेल काटी है। तो ये क्या आसमान से उतरा हुआ है? या ये बंदयाल का अगर बहुत ज्यादा अजीज है तो बंदयाल इसको अपने घर ले जाए ना। अगर इसने बंदयाल की बेटी को 20 लाख की नौकरी दी हुई है तो बंदयाल को फायदा दिया हुआ है ना, मुल्क का तो बेड़ा गर्क किया है ना। बंदयाल अपने फायदे को ना देखे, बंदयाल ये देखे कि मुल्क को इसने कितना नुकसान पहुंचाया है। बंदयाल की बेटी जो हमारे टैक्स के पैसों से सैलरी ले रही है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? बस पर्दा ही पड़ा रहने दे तो बेहतर है। बेटियों के मामला है, मैं नहीं इस पे आगे नहीं जाता हूं, लेकिन इतना मैं आप लोगों को बता दूं कि वो 20 लाख उसकी सैलरी है, टीए डीए मिला, सॉरी 25 लाख सैलरी है, टीए डीए मिला के सब कुछ मिला मिलू के वो हमें 50 लाख में पड़ रही है। तो ये हाई कोर्ट का एक जज हमें तकरीबन 60 से 70 लाख में पड़ रहा है, और जो होता है ना चीफ जस्टिस वो हमें 1 करोड़ में पड़ रहा है।
اور کس طرح یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں، ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے بچوں سمیت ان سب کو تباہ کرے۔ جو کرپٹ جج ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، جو صحیح جج ہیں، ایماندار جج ہیں، ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ جو اس ملک کے وفادار ہیں ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ جو کرپٹ جج ہیں، کرپشن لے کے ملک کو نقصان کر رہے ہیں، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، اللہ نبی پاک کے صدقے میں ان کو اور ان کے بچوں کو، ان کی پوری نسلوں کا بیڑا گرک کرے، تباہ و برباد کرے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ آج میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، مجھے وہ بندہ میری آنکھوں کے سامنے پھر رہا ہے جس کے ٹیوٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے جلایا جا رہا تھا، جو کہ اس نے قسطوں پہ لیا ہوا تھا، اور وہ بندہ چار چار آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے، اور ایک ایک بندے کے پاؤں پکڑ رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ ہے، میں نے اس کی 50,000 روپے قسط ہے، اس کی میں نے صرف 2 قسطیں دی ہیں، ابھی یہ 15 لاکھ کا میں نے لیا ہوا قسطوں پہ، اس کا کیا قصور تھا؟ یا جو باقی گاڑیاں جلائی گئی ہیں، ٹیکسیاں جلائی گئی ہیں، یہ کیا نام ہے، بسیں جلائی گئی ہیں، یہ ان کا کیا قصور تھا؟ وہ تو پرائیویٹ لوگوں کی تھی۔ یا یہ کیا نام ہے، میٹرو کی بسیں جلائی گئی ہیں یا کراچی میں جلائی گئی ہیں، یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ عوام کا، آپ لوگوں کا، میرا، ہم سب کا نقصان ہے، کیونکہ یہ تو عوام کی پراپرٹی ہے۔ اسی طرح قائد اعظم نے کیا تھا کہ جناح اس کو جلایا گیا ہے، اس کا سامان اٹھا کے لے گئے، جیسے ان کے باپ کے پیسہ ہے، ان کے باپ کے پیسوں سے بنا ہوا تھا ان کرپٹ لوگوں کے، اور سب گرفتار ہوئے ہیں بھائی، اتنے وزیر اعظم گرفتار ہوئے ہیں، یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا ہے؟ اگر ٹھیک ہے نہیں کہ کچھ کیا ہوا تو کل عدالتوں میں سے بری ہو کے آ جائے گا باہر، اگر کیا ہوا ہے تو پوری زندگی جیل کے اندر سڑے گا۔ کیا ہے کہ یہ صرف عدلیہ کا دوہرا معیار ہے، بس غریب کے لیے اور قانون، امیر کے لیے اور قانون، یا یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں کے لیے اور قانون، کیونکہ وہاں سے ڈالر ملتے ہیں نا، تو غریب بندے سے ڈالر نہیں ملتے ہیں، لیکن یہ آپ کے اور میرے خون پسینے کی کمائی ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے پل رہے ہیں، سیلریاں وصول کر رہے ہیں، اور وفاداریاں نبھا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، وفاداریاں نبھا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، وفاداریاں نبھا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، جن سے ڈالر ان کو آ رہے ہیں، جن سے فارن فنڈنگ آ رہی ہے ان کو۔ اس کا جو پرویز الہی کا وہ جو پکڑا گیا تھا، اس نے تو محمد خان پٹی، اس نے تو الگ سے یہ تک ان ججوں کو ننگا کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن ان میں شرم، غیرت، حیا والا آپشن ہی نہیں ہے۔ ایسے بغیرت ڈھیٹ نسل کے یہ جج ہیں نا، کرپٹ جج، دوسرے نہیں، کرپٹ جج، کہ ان کو سامنے ان کے گھر میں بھی گھس جائے نا تو یہ ویلکم کریں گے، ہاں جی چلیں کچھ نہ کچھ پیسہ ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنے بےغیرت آدمی ہے جس نے ملک کا سودا کر لیا۔ ملک کیا ہے؟ ہماری ماں ہے نا، جس نے اپنی ماں کا سودا کر لیا تو اس میں کیا غیرت رہے گی؟ یقین جانیے میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور کیا یہ جج کر رہے ہیں، کس قانون کے تحت کر رہے ہیں، کس طرح دھجیاں قانون کے اڑا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے طریقہ کار غلط کیا کہ اندر جا کے اس کو گرفتار کیا، لیکن عدالت کے اندر نہیں گئے، بایو میٹرک باہر ہوتی ہے، وہ الگ سیکشن ہے جہاں پہ بایو میٹرک ہوتی ہے، وہ عدالت کا حصہ نہیں ہے۔ چلے وہاں پہ بھی نہیں جانا چاہیے تھا، ہائی کورٹ کے اندر ہی نہیں جانا چاہیے تھا، چلے جو بھی ہوا ہے نا، عام مجرم تو ہائی کورٹ کے اندر سے ہی گرفتار ہوتے ہیں، ان کو یہ ریلیف کیوں نہیں دیا جاتا؟ جتنے بھی عام غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہائی کورٹ کے اندر سے پولیس اریسٹ کرتی ہے، سپریم کورٹ کے اندر سے کرتی ہے، سیشن کورٹ کے اندر سے کرتی ہے۔ کبھی ان کے یہ بولے ہیں کہ کیا کہ وہ ان کو ڈالر نہیں دیتے ہیں اس وجہ سے، اور اس کے ڈالر ملے ہیں باہر سے، اس وجہ سے اس کے لیے اسپیشل خوشی کا اظہار کیا گیا کہ آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی؟ منحوس آدمی، اس ملک کا بیڑا گرک کروانے میں تیرا سب سے زیادہ ہاتھ ہے، اور تیرے باپ جو ثاقب نثار کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے۔ میں ان کرپٹ ججوں سے نہیں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں تو اللہ کی ذات پاک سے، اور سلوٹ پیش کرتا ہوں ان عظیم ججوں کو کہ جو اس وقت بھی ہمارے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ پاکستان کی 26 کروڑ عوام دیکھے گی کہ انشاءاللہ کہ یہ سرخرو ہو کے وہ جج آگے آئیں گے، اور یہ جج ذلیل و خوار ہو کے تو اس
دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کرپٹ جج ذلیل و خوار ہوں گے ان کی نہ دنیا میں، کیونکہ اللہ نے ان کو انصاف کی کرسی پہ بٹھایا تھا، اس کرسی پہ بٹھایا تھا جہاں بیٹھ کے انہوں نے انصاف کرنا تھا، لیکن انہوں نے وہاں بیٹھ کے ملک کا بیڑا غرق کروایا ہے، ملک کو تباہ کروایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں کل مزید وہ کروں گا، ابھی تو انٹرنیٹ ہی بند ہے، ڈاؤن لوڈ تو بعد میں کروں گا، لیکن کل میں ایک اور بھی لاگ بھی کروں گا اور اس کے بعد پھر اکٹھا ہی ڈاؤن لوڈ کروں گا جیسے ہی انٹرنیٹ آن ہوگا۔ تو باقی جو ہے نا، دعا کریں ملک کے لیے، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے کیا، اور آپ لوگ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں آمین آمین کہیں، پتہ نہیں کس کی آمین سے اس ملک کا بھلا ہو جائے، ہم سب کا بھلا ہو جائے، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، یا اللہ پاکستان کو IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما، یا اللہ ہمارا اسٹیٹ بینک عمران نیازی نے IMF کے پاس گروی رکھ دیا ہوا، اس کو واپس لینے میں غیب سے مدد فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے آرمی کے چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے ISI کے چیف کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، ہمارے تمام سرکاری اداروں کی حفاظت فرما، ان کے اہلکاروں کی حفاظت فرما، یہ ہمارے بچے ہیں سب کی حفاظت فرما، یا اللہ FIA کے جتنے بھی یا اللہ جوان ہیں، یا اللہ افسران ہیں، یا اللہ ان سب کو، ان کی فیملیوں کو حفاظت فرما، اپنی حفظ و امان میں رکھ اور لمبی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ چیئرمین نیب کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما، اور چیئرمین نیب کے ساتھ کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ خصوصاً یا اللہ اینٹی کرپشن کے جو جوان ہیں، افسران ہیں، انچارج ہیں، یا اللہ ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ان کی بھی حفاظت فرما، اور یا اللہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، جو بھی اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے، جس نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ تو جس نے اس ملک کو اس حال میں پہنچایا ہے، اس حال تک تباہ کیا ہے، تو ان کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی یہ کرپٹ جج ہیں، پیسے لے کے فیصلے کرتے ہیں، باہر کے ایجنسیوں کے، باہر کے لوگوں کے، باہر کے ملکوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، یہ جو انصاف کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، یا اللہ ان کرپٹ ججوں کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان ججوں کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کرپٹ ججوں کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما، یا اللہ جو نیک جج ہیں، اچھے جج ہیں، ملک کے وفادار جج ہیں، انصاف کرنے والے جج ہیں، ان کو ان کی حفاظت فرما اور ان کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو مزید ملک کی خدمت کرنے، ملک کو بچانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس وقت جتنے بھی لوگ سیاسی ہیں یا ایجنسیوں کے ہیں یا آرمی کے ہیں یا ایئر فورس کے ہیں یا بحری فوج کے ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ہمارے سرکاری اثاثہ جات کو، یا اللہ یہ ملک کا ہمارا پاکستان ہے، اس کے اثاثہ جات کو اور پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، یا اللہ حفاظت فرما، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، اداروں میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ
جو بھی ان حملوں میں ملوث تھے ان کو اکسانے والے، اگر وہ غیر ملکی ایجنٹ نہیں ہیں تو ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر وہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں تو یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، ان کو اکسانے والوں کو تباہ و برباد فرما، ان کو پیسے دینے والوں کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ یہ جو غیر ملکی ایجنٹ ہمارے ملک میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ہمارے پورے ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، یا اللہ جو نقصان ہوا ہے اس میں غیب سے مدد کر کے آسانی پیدا فرما، یا اللہ یہ جو نقصان ہوا ہے اس میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنی بھی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان سب کو رشتے کروانے میں، اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما اور ان کے نصیب اچھے کر دے، اور یا اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں ان سب کو اچھا روزگار عطا فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سی پیک کو کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سی پیک کو روکنے والوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سی پیک بنانے میں اور سی پیک کی رکاوٹیں دور کرنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کی خطاؤں کو اور غلطیوں کو معاف فرما، آمین ثم آمین، شب بخیر، اللہ حافظ۔